کر سکتی تو مرضی کس طرح چلائے گی؟ پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس کا حکم چلے گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جسم میرا ہے، مرضی میری چلے گی، مولوی کا کیا کام ہے؟ جسم میرا ہے، مرضی میری چلے گی، میں کپڑے مختصر پہنوں یا لمبے پہنوں؟ جسم میرا ہے، مرضی میری چلے گی، میں ننگی رہوں یا ننگی نہ رہوں؟ کوئی کام نہیں مولوی کا۔ میں کہتا ہوں مولوی کا کام نہیں ہے، اتنا کام ہے کہ آپ کو بتایا جائے آپ خود پیدا نہیں ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کی روح کو کسی کیڑے کے اندر ڈالتا، لوگوں کے پاؤں سے پسل جاتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا چیوٹی میں ڈالتا، آپ مرتی بھی پتہ نہ چلتا۔ آپ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی روح کو نباتات میں ڈالتا، گھاس میں کاٹ کر بیس کے سامنے رکھتے اور بیس گوبر بناتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو جانور اور گدھا بناتا، آپ دھوتے سامان، آپ کو شکریہ کوئی ادا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو کتے کی شکل میں پیدا کرتا، سارا دن گھومتے، آپ کا کوئی احترام نہ ہوتا، شکر نہیں کرتی۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات بھی ہے، سید الکائنات بھی ہے، پھر آپ کو مسلمان بنایا اور نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے بدلے میں ناشکری نہیں کرو۔ جب کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بولیے اللہ اکبر، بولیے اللہ اکبر، بولتے رہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر نعرے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان، عظیم الشان، اللہ تعالیٰ، اللہ کا قرآن اور حافظ قرآن۔ ہم لوگ گنتے ہیں تو ہماری گنتی محدود ہوتی ہے، ہم اس طرح گنتے ہیں اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب، اس کے بعد کھرب، اس کے بعد تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ حساب کے اندر لوگوں نے پیشگی کی اور کھرب سے آگے ایک لفظ نہیں ایجاد کر سکے۔ آپ کہیں گے پیسے نہیں، پیسے تو ہوتے ہیں، بار بار گنا جاتا ہے 2 کھرب 3 کھرب۔ جب حکومتوں کا بجٹ آتا ہے تو کہتے ہیں 50 کھرب 200 کھرب، اسی کھرب کو بار بار۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ کہ آپ کے گاؤں کے اندر پانی بہ رہا ہے، اس کو آپ ندی کہتے ہیں یا آپ اس کو سروڑی کہتے ہیں یا آپ اس کو نالا کہتے ہیں، اس کے کنارے میں تھوڑی سی ریت ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس ایک مٹھی ریت بھرو، ایک مٹھی بھرو اس ریت سے اور الگ ہو کر گھر میں آ جاؤ، اس کو گن کے دکھاؤ، ہم نہیں گن سکتے۔ اپنے گاؤں کی چھوٹی سی ندی اور نالی کا ریت اٹھا کر گھر لے جاؤ اور اس کو الگ الگ گن کر ذرات گنو۔ جو آدمی گن کر آئے گا وہ آ کر مجھے تھپڑ مارے اور مجھے کہ مولوی آپ نے غلط بتایا تھا مسجد میں کھڑے ہو کر۔ ہم ایک مٹھی اس کے ذرات کو نہیں گن سکتے۔ پھر اندازہ لگاؤ پانی کتنا ہے، ندیاں کتنی ہیں، اور پھر اندازہ لگاؤ سروور کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، پھر سمندر کتنے ہیں، بڑا ذخیرہ کتنا ہے۔ اور جہاں پانی ہوگا وہاں پر ریت ہوگی دونوں طرف، دریا کے کنارے بھی ندی کے کنارے بھی، اس کے گننے کا کیا انتظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے پیدا بعد میں کرتا ہے، گنتی کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے انہوں رحمت اللہ علیہ نے 99 دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ 99 دفعہ کے بعد کہنے لگے اوے میں پوچھ نہیں سکا کہ نجات کس عمر میں ہے، جہانگیر نجات کس عمر میں نہیں پوچھ سکا۔ اب کی بار ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا۔ 100ویں بعد پھر ملاقات ہوگی، انہوں نے پوچھا یا ربا نجات کس چیز میں ہے؟ میں نے تو آپ سے بہت ساری باتیں کی، نجات کا نہیں پوچھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کلمات صبح شام پڑھے گا میں اس کو نجات دے دوں گا۔ سبحان ابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على نوع جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد۔
سبحان من قسم الرزق فلم ينس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان 9 جملوں میں ایک جملہ ہے الذي خلق الخلق فاحصاهم عدد. اللہ پیدا کرتا ہے اس سے پہلے گنتا ہے. چھوٹا سا مجمع ہے, ہم نہیں جانتے کتنے لوگ ہیں, شکل بھی نہیں جانتے, مجمع پڑ گیا. لوگ کہتے جمعیت علماء اسلام کے جلسوں میں 15 لاکھ لوگ تھے, ہم تو نہیں گن سکتے, پیمانہ بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لاہور میں گنتی کا انتظام پہلے کرتا ہے. اللہ کا کمپیوٹر محدود نہیں ہے, لامحدود ہے. وہ لوگوں جو تم اپنے گاؤں کی ندی کے ایک گٹھی ریت کو نہیں گن سکتے, اس اللہ کی عظمت کا اندازہ کیسے لگاؤ جس نے پوری دنیا میں پانی کو پیدا کیا اور پانی کے کناروں میں اللہ نے ریت کو پیدا کیا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ پیدا کرنے سے پہلے یہ گن کر دکھاؤ. اللہ تو عظیم ہے, اللہ تعالی عظیم الشان. بولیے عظیم الشان, بولتے رہیے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالی عظیم الشان, عظیم الشان, عظیم الشان, عظیم الشان. اور اللہ کا قرآن عظیم الشان, عظیم الشان, عظیم الشان. اور حافظ قرآن اور دلیل فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اندازہ لگاؤ, بخاری شریف کی ایک حدیث سنا رہا ہوں, ابھی دل میں آ رہا ہے سناؤں نہ سناؤں, سناؤں نہ سناؤں. میں سناتا ہوں, شرط یہ کہ آپ نے یاد کرنا ہوگا. میں کوئی پیشہ ور مقرر تو نہیں ہوں, پیشہ ور مقرر میں نہیں ہوں. مجھے ساتھی کہنے لگے پچھلے سال اس پہ روٹ میں آپ نے جو بیان کیا تھا وہی کرنا ہے, میں تو بھول گیا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو القاء کرتے ہیں وہی بولتا ہوں. سنیے, نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے منبر پر تبسم فرما رہے ہیں, ضحک فرما رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. غمگین نبی, متفکر نبی. صحابہ نے پوچھا یہ آپ کا طریقہ تو نہیں ہے, آج آپ خوش زیادہ ہیں, کیوں, کیا بات ہے؟ کہا ہاں تمیم داری آیا ہے, یہ پہلے ہماری باتیں نہیں مانتا تھا, عیسائی تھا اور عیسائیوں کا عالم تھا. اب اس نے ہماری باتیں سنی تھی مدینہ میں, کہیں سفر پیش آ گیا, وہ باتیں اس نے خود دیکھ لیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تو ہماری باتوں کی تصدیق آ گئی. آپ جیسے ایک آدمی کھڑا ہو کر تصدیق کرے گا, اس لیے میں خوش ہوں. تمیمی داری بولو صحابہ کے درمیان. تمیمی داری نے واقعہ سنایا, اور واقعہ کے بعد کب مجبور ہوں میں نبی کو سچا کہوں گا, شہادت پیش کروں گا. میں تمیمی داری کی ابتدا میں بھی شہادت کا کلمہ پڑھتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, خیر خواہی کرتا ہوں, آپ بھی پڑھو. وہاں مجمع کے اندر نبی علیہ السلام موجود تھے, یہاں نہیں ہیں. وہاں صحابہ موجود تھے, یہاں نہیں ہیں. وہ مسجد نبوی کا ماحول تھا, یہ مسجد وہ نہیں ہے, لیکن کم از کم کلمہ تو ایک جیسا ہے. تمیمی داری نے کہا, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر پڑھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا واقعہ ہے؟ وہ کہہ رہے کہ ہم یہاں پاس سنتے تھے, لوگ ہمیں کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. میں لوگوں سے کہتا کہ نہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں, تم تو جاہل ہو, تم تو مسلمان ہو جاؤ گے, میں ایسے مسلمان نہیں ہوں گا. اچھا کیسے مسلمان ہو گے؟ میں دیکھ کر مسلمان ہوں گا. کہا ہمارا سفر پیش آیا, اور بحری جہاز اور کشتی کا سفر تھا. ہم جا رہے آگے گزارے. اس دوران مخالف سمت سے ہوا آ گئی, ہمارا کشتی بان آگے کو جا رہا, ہوا پیچھے کو لگا رہا. اتنی بات ہو گئی کہ کشتی بان نے کہا میں نہیں چلا سکتا بھائی, تھک گیا ہوں, آپ میں سے کوئی چلانے والا ہو تو آ جائے. بہت غور کرو, بہت غور کرو, ورنہ نقصان ہو جائے گا آپ کو. کام میں سے کوئی چلانے والا نہیں تھا, اور ہم نے کہا جی چھوڑو کشتی کو. اب کشتی کو ہوا کے رحم و کرم میں چھوڑ دیا. ہوا آ رہی, ہم پیچھے کی جانب جا رہے. ہوا آ رہی, ہم پیچھے کی جانب جا رہے. ہوا تیز, ہمارا جانا تیز. ہوا زیادہ تیز, ہمارا جانا زیادہ تیز.
ہم اتنے تیز چلیں گے پیچھے کی طرف کہ اگر آگے کو جاتے تو 1 مہینہ لگتا، اور وہ 1 رات کے اندر وہ سفر طے ہوا مہینے کا۔ پریشان ہے بہت زیادہ کہ اب مر جائیں گے، اب مر جائیں گے۔ اتنے میں لہروں سے اندازہ لگ گیا کہ طوفان آ گیا ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھ لیا کہ اب تو زندہ نہیں رہیں گے، اب یہ طوفان کشتی کو اٹھا دے گا اور اٹھا کر پانی میں پھینک دے گا، ہم مر جائیں گے۔ طوفان آیا، طوفان نے کشتی کو اٹھایا، لیکن اٹھا کر پانی میں نہیں پھینکا، اس کو پھینک دیا خشکی پر۔ یوں ہم بچ گئے۔ اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے نا۔ یوں ہم بچ گئے، اور جیسے ہی ہم بچ گئے تو اب ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں، موت کے منہ سے نکلے ہوئے، مخالف سمت میں ایک جزیرہ ہے، جا رہے بہت آگے چلے گئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کہہ رہے ہم تو نہیں پتہ کون سی جگہ ہے، جگہ بڑی عجیب سی ہے۔ آخر ہم تھک کے تو دیکھا آگے ایک جانور کھڑا ہے۔ بعض نے کہا جانور سے بات کرتے ہیں، بعض نے کہا عقل ٹھکانا نہیں ہے، جانور تو نہیں بولتا۔ میں نے کہا بات کر رہے ہیں نا، قباحت کیا ہے، بہت غور کرو۔ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، اختصار کے ساتھ۔ جانور سے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ اب سبحان اللہ بنتا ہے، نہ بول سکنے والا جانور اللہ کی قدرت سے بولنے لگا۔ آہستہ بولتے ہو، سبحان اللہ پہ شرمانے والے باہر نکل جاؤ، سبحان اللہ پہ سیکولر شرمانے والے باہر نکل جاؤ، اونچا بولو۔ جتنا زور اللہ نے دیا اللہ کے نام پہ لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت ہوتا تو بتاتا کہ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی، عمر بھی۔ وقت ہوتا یہ بھی بتاتا، وہ بہت خوش ہو گئے، چاہ بولتی بھی ہو، ہمارا مسئلہ آسان ہو گیا، ہم موت کے منہ سے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، یا کوئی بستی ہے نہیں ہے، کوئی گھر چھوٹا بڑا انسان، رہنے کی جگہ، سہنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ۔ وہ بڑے غصے میں آئی، اور تھی بھی ایسی، بال زیادہ تھے، پتہ نہیں چل رہا منہ کدھر ہے تم کدھر ہے، غصے میں کہنے لگی مجھ سے بات نہیں کرو، میں تمہارے باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی، البتہ جہاں جا رہے ہو جاتے جاؤ، جاتے جاؤ۔ آگے ایک پہاڑ آئے گا، غور سے سنو، پہاڑ آئے گا، پہاڑ سے ذرا مڑو گے ایک غار آ جائے گا، غار کے اندر جاؤ گے محل آ جائے گا، محل میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے، مجھے وجہ نہیں کرو۔ لوکیشن ٹھیک بتائی، لوکیشن ٹھیک بتائی، ڈال دی، لہذا وہ چلتے گئے، اتنی مسافت پہ پہاڑ آ گیا، پھر پہاڑ میں غار آ گیا، غار میں محل آ گیا، محل کے اندر آدمی بیٹھا ہوا جسے ہم کے بڑا خوش ہوا۔ آدمی میں 2 باتیں تھیں، بہت غور کرو۔ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں اردو میں، اگر یہ میں سناتا امریکہ میں تو $10,000 انعام دیتے۔ آپ انعام نہ دو، آپ غور کرو، بہت غور کرو۔ آدمی میں 2 باتیں بڑی عجیب تھی، ایک تو وہ دیو ہیکل تھا، یہ جو ہماری ران ہے اتنا اس کا بازو تھا، لمبا تڑنگا، اور دوسرا وہ باندھا ہوا تھا، پاؤں سے، ہاتھوں سے، سینے سے، سر سے۔ اس نے ہم سے پوچھا اور 4 سوالات کیے، ہم تو حیران ہو گئے، 5 وقت کی تو بہت حیران ہو گئے۔ کہاں سے آئے ہو؟ جزیرۃ العرب سے آئے ہیں۔ اچھا آپ کے علاقے میں ایک جگہ میں ٹھنڈے پانی کا دریا ہے، وہ بہ رہا ہے یا خشک ہو گیا؟ بڑے حیران ہوئے، نام کیسے یاد ہے اس کو؟ کری وہ تو بہ رہا ہے۔ اچھا آپ کے فلاں علاقے کے اندر پہاڑ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ریزہ وہ ختم ہو گیا؟ کری وہ تو کھڑا۔ فلاں علاقے میں اچھی کھجوریں دے رہی تھی وہ درخت، وہ دے رہی ہے۔ فلاں علاقے میں سبزی و فصل کا وہ بھی ہو رہا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاقہ کیسے جانتا ہے؟ 5 سال کیے تو بہت حیران ہو گئے، اور کہا وہ امیوں والا نبی ظاہر ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آہستہ بولا، آہستہ بولا۔ مراد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے ایک آواز میں، زور سے، زور سے، 3 دفعہ مل کے بولو زور سے۔
ہم نے کہا امیوں کا نبی آ گیا، ظاہر ہو گیا۔ پوچھا لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ کہا شروع میں تو بہت سخت تکلیفیں دی، مخالفت کی، بعد میں لوگ مان گئے۔ کہاں تک لوگ مان گئے؟ کہاں تک لوگ مان گئے؟ انہوں نے جواب دیا لوگ مان گئے، جزیرۃ العرب تک ان کی بات پہنچ گئی ہے۔ تو وہ کہنے والا کہنے لگا لوگوں کے لیے یہی اچھا تھا کہ انہوں نے امیوں کا نبی کو مان لیا۔ بہت حیران کیا رہا۔ ہم نے پوچھا صاحب آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ یہ میں اللہ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں، پھر میں قرآن پہ لاؤں گا اور حافظ قرآن پہ لاؤں گا، باہر نہیں جاؤں گا۔ آپ کون ہو؟ اس نے جواب دیے تو بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گا۔ چھوٹا گھر بڑا گھر، چھوٹی بستی بڑی بستی، وَلَا بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا حَجَرٍ، نہ کچا گھر بچے گا نہ پکا گھر بچے گا۔ میں جب آؤں گا لوگ مجھے معبود کہیں گے، جو معبود نہیں کہیں گے وہ بادشاہ کہیں گے، جو معبود بھی نہیں مانیں گے بادشاہ بھی نہیں مانیں گے، وہ تھوڑے ہوں گے اور پریشان ہوں گے۔ میرے ایک ہاتھ کے اندر خوشی ہوگی، میرے دوسرے ہاتھ کے اندر غمی ہوگی، میرے ایک ہاتھ کے اندر حیات ہوگی، دوسرے ہاتھ کے اندر موت ہوگی، ایک ہاتھ کے اندر آگ ہوگی، دوسرے میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ میں آؤں گا تمہارے پاس، آؤں گا ضرور آؤں گا، تمہارا مہمان بن کے آؤں گا، کوئی غیر در سے مجھے باقی نہیں رہے گا مجھ سے۔ ہم نے پوچھا آپ کب آؤ گے؟ جواب دیا دیکھ نہیں رہے مجھے باندھا ہوا ہے، مجھے باندھا ہوا ہے، سر سے باندھا ہوا ہے، سینے سے باندھا ہوا ہے، ہاتھوں سے باندھا ہوا ہے، پاؤں سے۔ جب میری بندھن کھلے گی تو میں آؤں گا۔ پوچھا آپ کی بندھن کب کھلے گی؟ جواب دیا کہ اللہ نے بہت خوبصورت کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ جب اس کو تباہ کریں گے اس سے پہلے آ جاؤں گا۔ کیا مراد ہے؟ جواب دیا قیامت سے پہلے آؤں گا۔ ہم نے پوچھا ضرور اپنا نام بتا دیجئے۔ اس نے نام بتایا، میرا نام مسیح الدجال ہے، میں وہی ہوں کہ تمہارے انبیاء اس فتنے سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے دجال سے لوگوں کو ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ میں بھی آپ کو ڈراتا ہوں، اس سے بچو۔ میں ایک بات کرتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں کی، اور وہ بات یہ ہے انہو آور وان اللہ لیس بعور، یہ دجال کانا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ جو خدا ہوتا ہے وہ کانا نہیں ہوتا، جو کانا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ آپ بھی میرے ساتھ بولیے جو کانا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے وہ کانا نہیں ہوتا، جو کانا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے وہ کانا نہیں ہوتا۔ زور سے بولیے جو خدا ہوتا ہے وہ اور جو کانا ہوتا ہے وہ۔ میری دلیل دیکھو، طرز استدلال دیکھو، مجھے دعا دو، میں طرز استدلال دیکھو دلیل کس طرح بناتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سائنس نے ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی عروج پہ چلی گئی ہے، زحل پہ گئی، مشتری پہ گئی، انٹارکٹیکا کو دریافت کیا، پانی میں جہاز کو چلایا، ہوا میں جہاز کو چلایا، میڈیا کو پیدا کیا، اور تمام چیزیں سامنے آ گئی، لیکن آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی والے دجال کے جزیرے کو نہیں پہنچ سکے۔ اگر یہ پہنچتے سیلفی ضرور بناتے، سیلفی نہیں آئی تو یہ نہیں پہنچے۔ اندازہ لگاؤ جس جزیرے میں دجال ہے وہ جزیرہ کتنے جزیروں کے بعد ہے؟ ایک جزیرہ، دو جزیرے، تین جزیرے، سینکڑوں جزیرے، ہزاروں جزیرے، یہ ایک جزیرہ ہے جو زمین ہے جس پر آپ آباد، میں آباد۔ اللہ تمہارا کائنات کتنا وسیع ہوگا، اللہ آپ کا نظام کتنا وسیع ہوگا، اللہ آپ کے جزیرے کتنے بڑے ہوں گے، اور اس سے اندازہ لگاؤ اس کے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ بولیے اللہ تعالی، بولیے اللہ تعالی، اللہ تعالی، زور سے اللہ تعالی۔ اور اللہ کا قرآن اور یہ حافظ قرآن، حافظ قرآن دلیل کیا ہے؟ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ ایک آخری دلیل دیتا ہوں بس کرتا ہوں، ایک آخری دلیل دیتا ہوں بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اصل بتا رہا ہوں، زور زور سے بتا رہا ہوں۔
اسے قرآن کی عظمت ثابت کر رہا ہوں اور اسے حافظ قرآن کی عظمت ثابت کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں اپنے بچے اور بچیوں پہ قرآنی تعلیم سے روشناس کراؤ گے، آہستہ بولا ہے، اپنے بچے اور بچیوں اولاد کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کراؤ گے انشاءاللہ۔ جب آہستہ بولو اس کا بھی ایک مطلب ہے، اونچا بولو تو بھی مطلب ہے، اونچا کمانا تو بھی ضرور کریں گے، اور آہستہ کمانا ہے کہ آپ کو جاؤں بات میں لے کے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو گے انشاءاللہ۔ آہستہ آیا ہے، پھر پوچھتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو۔ آج کتنے بچے حافظ ہوئے ہیں زید صاحب؟ 4 بچے، 4 بچیاں، 8۔ اگلی 12 کو 80 ہونے چاہیے، سب نے ہاتھ اٹھایا، بولو انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے تیار ہو؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میری ایک دلیل لیتی ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، دلیل بتائی جائے، دلیل بتائی جائے۔ دلیل یہ ہے، یہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے، اور ہر زمین، اوپر والی زمین نیچے سے اتنی بڑی ہے جتنا یہ آسمان یہاں سے بڑا، یہ اندازہ ہے۔ اس 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ میں عرش پہ کھڑا ہو کر، کرسی پہ کھڑا ہو کر یہ 7 زمین 7 آسمانوں کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بِفُلَاتٍ، کہ جب آپ کرسی پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے 7 زمین آسمان ہم لگتے ہیں، یہ بنا ہمارا، یہ تمہارا، ہم لگتے ہیں آپس میں۔ یہ 7 زمین 7 آسمان ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر چھوٹی سی پلیٹ پڑی ہوتی ہے۔ یہ خدا ہی ہمارے 7 زمین اور 7 آسمان، یہ چھوٹی سی پلیٹ ہے، گراؤنڈ کتنا بڑا ہوگا؟ گراؤنڈ کتنا بڑا ہوگا؟ اندازہ لگاؤ اللہ کی عظمت کا، عظمت کو لاؤ قرآن پر، حافظ قرآن پر۔ روزی کا مالک اللہ ہے، بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بِفُلَاتٍ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح مٹھی بند کر کے اٹھاؤ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ زور سے ہاتھ نہیں اٹھا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ساری زمینیں میری ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان دائیں ہاتھ سے لپٹا ہوا ہوگا۔ ربا تیری مٹھی کتنی بڑی ہے، ربا تیرا ہاتھ کتنا بڑا ہے، جو 7 آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ربا ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو واقعی بڑا ہے، اکبر ہے، اکبر ہے، اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا کلام اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا پیغام اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیری وحی اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیری شریعت اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا پیغام اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا نبی اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کی سنت اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کی سیرت اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کی صورت اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کی شریعت اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کا طریقہ اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کا سلیقہ اکبر ہے، تو اکبر ہے، نبی کا ارشاد اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا نبی کا مقام اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا نبی کا نظام اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا نبی اکبر ہے، تو اکبر ہے، تیرا نبی اکبر ہے، تیرا قرآن اکبر ہے، اور اونچا بولو حافظ قرآن
اللہ تعالی بولو اللہ تعالی زور سے سبق بھول گئے ہو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہاتھ بلند کر کے آخر آخرے اللہ تعالی اللہ کا کلام اللہ کا قرآن اور حافظ قرآن حافظ قرآن وعدہ انشاءاللہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ گے انشاءاللہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرو اور وعدہ کرو انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند اس یوں ہی لے رہا ہو ہاتھوں کو لے رہا ہو وعدہ پکا انشاءاللہ اب نعرہ لگاؤ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ کا کلام اور حافظ قرآن جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دیر بخنا و مننا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تشریف لیجئے جلدی بیٹھئے جلدی میں 3 بولوں گا 3 سے پہلے بیٹھ جائیں 1 2 2 یہ جو کھڑے ہیں کیا پروگرام ہے کیا پروگرام ہے چھوٹے بھائی بیٹھ جاؤ آگے سے بیٹھ جاؤ نماز میں 45 منٹ ہے 3-4 مولانا کون ہمارے ملک بصیر ماشاءاللہ بصیر صاحب ہمارے جمعیت علماء اسلام کے PK 42 سے امیدوار ہیں کتاب پر مور لگانی ہے انشاءاللہ تعاون کرو گے انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ ایک ہاتھ بلند بھی کرو انشاءاللہ چلو جی پسند ووٹ کرو گے انشاءاللہ یہ لے آؤ بچوں کرو ماشاءاللہ ابو خوشنیز طلباء اکرام اور طالبات جن کی دستار بندی ہوئی ہے میں ان کا اعلان کرتا ہوں طالبات کی جگہ پوشی چلا نیچے مستورات کے مدرسے کے اندر مستورات خود کریں گی انشاءاللہ بچوں کے میں نام بولتا ہوں آگے آ جائیں حضرت سے اپنی دستار بندی کروائیں حضرات علماء اکرام سے گزارش آپ کھڑے جائیں مولانا عثمان صاحب مولانا کفیل صاحب آگے آ جائیں بھائی خالد صاحب آپ بھی آ جائیں ضیاء بھائی آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ حضرت آپ نے بات وقت نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے مدرسے چندے سے چلائے الحمدللہ میں ابھی بات کرا تھا بھائی جہاں بھائی سے پچھلے دن بارش ہو رہے تھے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے سردی تھی تو مجھے بھائی خالد صاحب فون کرنے رہے دبئی سے فون کر رہے کہ بڑی سردی ہے بچوں کا خیال کرنا ہے ان کو حلوہ بنا کے میں نے کاش کہاں بیٹھے اور کہاں طلباء کی فکر یہ سب ان کی محنت اور کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایسے لوگ انشاءاللہ جب تک دین کی خدمت کرنے والے اللہ کی نبی نے فرمایا 3 لوگوں میں ہو قرآن پڑھو پڑھاؤ یا پڑھانے والوں کی خدمت کرو اللہ قبول فرمائے اب میں نام لیتا ہوں حافظ سیف اللہ رختاج کھن کلام آگے آئے اور دستار بندی کرو حافظ سیف اللہ رختاج کھن کلام فاروق لوور دیول حافظ فاروق لوور حافظ عمر فاروق لوور دیول حافظ محسن جاوید کشمیر اٹیاں بالا حافظ حسنین نظیم بان حافظ حسنین نظیم بان 4 بچیوں کی دستار بندی نیچے ہوگی انشاءاللہ 4 بچی ہیں ان کی دستار بندی انشاءاللہ نیچے ہوگی چدار کوشی چادر کوشی انشاءاللہ